بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کے مثل دوسری کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں اس وقت آپ کے سامنے ابتدائی طور پر روزہ سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس امید پر کہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور محفوظ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اولاً ہم نمبر وار اجمالی طور پر ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی قدر تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو۔ وہ چند باتیں جن کا تعلق روزہ سے ہے اور بنیادی باتیں ہیں، وہ یہ ہیں، نمبر وار اجمالی طور پر اس کو سماعت فرمائیں۔ نمبر ایک، روزہ کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہیں، یعنی روزہ کسے کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، رمضان المبارک کا روزہ کب فرض ہوا۔ نمبر تین، کیا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کوئی اور دوسرا روزہ بھی فرض تھا۔ نمبر چار، روزہ کس پر فرض ہوتا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ نمبر پانچ، روزہ کی فرضیت کا مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ یہ پانچ باتیں اجمالی طور پر اس وقت آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اب قدر تفصیل اس کی سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کہ روزہ کے لغوی اور لفظی معنی کیا ہیں، اس سلسلے میں سنیں۔ روزہ یعنی صوم۔ صوم یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور بچنے کے آتے ہیں۔ گویا یوں سمجھیے، الامساک مطلقاً علی ای شیء کان، روزہ کی حال کسی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے، خواہ وہ کوئی چیز بھی ہو، جس سے بھی رکا جائے اس پر روزہ اور صوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی میں روزہ ایک مخصوص عبادت ہے جس کی تعریف یوں کہی گئی ہے، الصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع مع النیۃ نہارا۔ شریعت اسلامی میں روزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دن میں روزے کی نیت کے ساتھ آدمی کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ مخصوص حالت میں ملنے سے رک جائے اور باز آ جائے، اسی کا نام شریعت اسلامی میں روزہ ہے۔ اب یہاں دو باتیں خاص طور سے ذہن میں رکھنی ہے کہ روزہ کا وقت کیا ہے، کب سے کب شروع ہوتا ہے اور کب روزہ ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح روزے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے کہ روزہ کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا لمبا روزے کا وقت ہے۔ اگر کسی نے
طلوع صبح صادق سے روزہ رکھنا شروع کیا اور پورے دن روزہ رہا، لیکن افطار کے وقت سے 1 منٹ پہلے بھی اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزے کی صحت کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ پورے دن یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل ان تمام مذکورہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور رکا رہا، لیکن روزے کی نیت نہیں کی، اس حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، روزہ اس امت پر کب فرض کیا گیا؟ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ جس وقت ہجرت کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خداوندی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال 18 ماہ بعد 10 شعبان المعظم کو رمضان المبارک کا روزہ اس امت پر اللہ نے فرض کیا۔ نمبر 3، کیا رمضان المبارک کے روزہ کی فرضیت سے پہلے بھی اس امت پر کوئی روزہ فرض تھا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اسی طرح سے ایام بیز کے روزے، ایام بیز ان تاریخوں کو کہا جاتا ہے قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام یوم عاشورہ اور ایام بیز کے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ روزے اس وقت فرض تھے یا نہیں۔ اس سلسلے میں حضرات احناف کا مسلک یہ ہے، احناف کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ اور ایام بیز کے روزے فرض تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا تو ان دونوں روزوں کی فرضیت ساقط ہو گئی اور پھر یہ روزے نفل اور سنت میں تبدیل کر دیے گئے، جبکہ حضرات شوافع کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے کوئی دوسرا روزہ فرض نہیں تھا۔ یوم عاشورہ اور ایام بیز کے روزے اس وقت بھی سنت تھے اور اس وقت بھی سنت ہی ہیں۔ نمبر 4، روزہ کس پر فرض ہے اور روزے کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن عورتوں کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور اگر کوئی سخت مریض ہے یا حالت سفر میں ہے یعنی مسافر ہے تو اس وقت اس کی ادائیگی ان دونوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی اس کے روزے ہو سکتے ہیں۔ روزہ شریعت اسلامی میں اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے ارکان 5 میں سے تیسرا رکن ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور سنت نبویہ اور اجماع امت اور عقل و درایت سے ہے، اور بالکل واضح طور پر ان سارے دلائل سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ روزے کا بلا عذر شرعی ترک کرنے والا انسان فاسق ہے اور شدید ترین گنہگار ہے، بلکہ صاحب در مختار نے یوں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَكَلَ عَمَدًا أَشْهُرَةً بِلَا عُذْرٍ يُقْتَلْ، یعنی کوئی آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے دن میں کھاتا پیتا علل اعلانیہ نظر آئے تو اس لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس سے بھی آپ روزے کا
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ تو اس آدمی کا حال ہے جو روزہ چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی روزے کا انکار کرتا ہے، روزے کی فرضیت کا منکر ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ نمبر 5 روزے کا مقصد اور فائدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ ایک فائدہ اور مقصد تو روزے کا خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ روزہ کی وجہ سے چونکہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو قابو اور کنٹرول میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے اور تقوی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں ہوتا ہے، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت دوسرے غربا اور مساکین بھوک اور پیاس کی شدت میں ہوتے ہوں گے اور ان پر فاقہ کا وقت گزرتا ہوگا، تو ان کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی ہوگی جس طرح سے اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو ان کے دل میں ان کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کی معاونت اور ہمدردی ان کے دل میں جاگ اٹھتی ہے اور ان کے ساتھ معاونت کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تقوی کی اصل یہی ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کرنے ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کو بنایا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ اور اس کو اس شعر سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، ہمدرد بن کے درد نہ بانٹے تو کیا کیے، ہمدرد بن کے درد نہ بانٹے تو کیا کیے، زندہ ہے وہ جو مر گیا ہو غیر کے لیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ یاد کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔